أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت الخلوص کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی۔ کافی دیر سے آپ لوگ ذکر خدا اور ذکر رسول علماء ملت اسلامیہ کے ذریعے سماعت فرما رہے تھے اور اپنے ایمان کو تازگی بخش رہے تھے۔ بہت وقت ہو چکا ہے، جاڑے کی رات ہے، کوہرا ہر طرف ہے۔ یہ تو آپ کی حسن عقیدت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سنو گے کہ گھر جاؤ گے؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ ماشاءاللہ گوریا نگر والا گھوم رہا ہے، بھاشا سمجھتا ہے نا؟ اب سمجھنے لگا ہے۔ یہ ہمارا بہت چہیتا گاؤں ہے۔ ہمارے والد صاحب علیہ رحمہ یہاں کے باشیوں سے بہت محبت کرتے تھے اور یہاں کے باشی بھی حضرت سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہی کی دعا کا اثر ہے، انشاءاللہ پھلتے پھولتے رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اب تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے، صرف چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور تمہیں بھی ہدایت دے، ہم سب صراط مستقیم پر رہیں، اس راہ پہ رہیں جس پر اللہ کا انعام ہے۔ اسی مقصد کے تحت میں نے اس آیت کریمہ کو زیب عنوان کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے توبے کی دعوت مرحمت فرمائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا محبوب رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس بھی عابد تھا اور اس جیسی عبادت آج تک کسی نے کی ہی نہیں۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی اور عبادت کے اثر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان میں بلایا۔ قدسی ملائکہ، قدسی فرشتوں کا، مقدس فرشتوں کا وہ معلم ہو گیا، ٹیچر ہو گیا عبادت کے اثر سے۔ لیکن جیون میں اس نے ایک ہی کھوتی کیا تھا، اور وہ کھوتی کیا کی تھی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا ہمیں سجدہ کربو نا۔ کیوں ہمیں سجدہ کربو؟ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگن سے پیدا کیا ہے، اور جس کو تو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ تو ماٹی کا ہے۔ ہمیں سجدہ کربو نا۔ اس ایک انکار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ اس کو توبہ کا موقع نہیں دیا، معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا۔ کوتا پوچھ رہے ہو نا؟ مردود۔ لیکن
ہم اور آپ کتنے اللہ کے نزدیک محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا ہم کو توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے. تمہیں توبہ کری لو ہمیں معاف کری دیو، تمہیں توبہ کری لو ہمیں معاف کری دیو. کیسا رحمان و رحیم ہے بندوں پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. 18,000 مخلوق کو تخلیق فرمایا. سرشٹی کرتا نے 18,000 مخلوق سمجھتے ہو نہیں تم لوگ؟ بھیا پہلے پتا تو کر لوں میں تب بات آگے بڑھے. مخلوق سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ نہیں جانتے ہو نا. زمین جو ہے زمین یہ اللہ کی مخلوق ہے. خدا سمجھتے چلنا سرشٹی نہیں. آسمان کیا ہے؟ ارے اب تو بولو نا. سوریو کیا ہے؟ چندرو، نکھترو، پپرا، اور جو یہ کورونا وائرس بولو اللہ کی مخلوق. اللہ خالق ہے. سب مخلوق، پہاڑ، پانی، پروت ہے نا، سب اللہ کی مخلوق. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب پیدا کیا نا تو بڑی عزت دی. فرشتے بڑے عزت والے ہیں، نوری ہیں، لیکن ان سے زیادہ عزت اللہ نے اس مٹی کے انسان کو دی. اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تحقیق ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا احسن صورت پر، بڑی سندرتا کے ساتھ. اور اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ذرا ادھر سائیڈ میں آؤ نا بھائی. اللہ رب العزت نے عزت کے ساتھ پیدا حسین و جمیل بنا کے پیدا کیا. لیکن کوئی آدمی بہت سندر ہو مگر اس کے پاس کپڑ نہ ہو تو بولو اس کی سندرتا کیا ہوگی؟ بھلو لگبے بولو. انسان کو احسن صورت پر پیدا کیا، ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ بڑا سندر ہے چھوڑ دیا. اس کی سندرتا پہ اللہ تعالی نے عزت کا مکٹ لگایا، عزت کا مکٹ لگا دیا. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم کر دیا. یہ تو دنیا میں آنے کا سسٹم ہے، لیکن جس حال میں یہ انسان ہے کیا اسی حال میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچ پائے گا؟ ہرگز نہیں. بس پہنچنے کی ایک صورت ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کر کے طبیعت کو چھوڑ کر شریعت کو اختیار کرے، اللہ سے معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک وہی زیادہ مکرم ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. جو زیادہ پرہیزگار سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا جو ہے. تو جس حال میں تمہیں اللہ نے پیدا کیا اسی حال میں تم لوٹو گے. کب؟ کہ جب زیادہ پرہیزگار ہو جاؤ گے، جب زیادہ تقوی شیار ہو جاؤ گے، جب زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے. یہ اللہ کی بڑی رحیمی و کریمی ہے کہ انسان جب جب خطا و بھول کی طرف آمادہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے کسی رہنما کو بھیجا، کسی ہادی کو بھیجا، کسی مرسل کو بھیجا، کسی نبی کو بھیجا.
اور یہ انبیاء ایک دو نہیں، انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش آئے۔ جو لوگ ہادیین کی کوتھا کو مان گئے وہ کامیاب، اور جنہوں نے کوتھا مانی نہیں، اللہ نے اسی دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ قرآن شاہد ہے، قرآن میں ایسی قوموں کے بہت سے تذکرے ہیں، کہیں قوم عاد کا ذکر ہے، کہیں قوم سمود کا ذکر ہے، کہیں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کے کہنے کو نہیں مانا، سدھرے نہیں، تو اللہ نے اسی دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ جانتے ہو اسی پہ بس نہیں کہ صرف مار دیا اور سیز کر دیا، نہیں، صورت بدل دی۔ ایسا صورت پہ پیدا کیا تھا، بندر بنا دیا، سور کی شکل بنا دی، شکلیں تبدیل کر دی، بنایا تھا بہت سندر، لیکن جب انہوں نے کوتھا نہیں مانی تو اللہ غضبناک ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر گئے، اللہ نے ان کے رتبے بلند کر دیے، ان کے مقام کو بلند کر دیا، انہیں اپنا دوست بنا لیا، انہیں اپنا ولی بنا لیا۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سنو، توبہ کی اہمیت کو سمجھ لو، تقریر تو بہت ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ تحیۃ والثناء یہ جلیل القدر نبی ہیں، ایسے نبی کہ ڈائریکٹ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تو اللہ نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، قوم بنی اسرائیل کے نبی، آپ نے اپنی قوم کو، اپنے سماج کو ہدایت کی دعوت دی۔ آپ جانتے ہو اس قوم میں کیسے کیسے لوگ تھے، بڑے ضدی اور ہٹ درم لوگ تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پر گئے نا، تو 40 دن کے اندر، بتاؤ 40 سال کی محنت کو 40 دن میں برباد کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ جب پہاڑ پہ گئے کوہ طور پر، تو ادھر سماج میں فتنہ پھیل گیا۔ اچھے آدمی کی بات کو لوگ کم سنتے ہیں، برے آدمی کی بات کو بہت جلدی سن لیتے ہیں۔ میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں تو نہیں مانے گا، سن لیجئے کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو کوئی آگے کہے کہ حضور ہمارے گھر میں بھوت ہے، اور میں کہہ دوں نہیں بھوت نہیں ہے، جنات نہیں ہے، تو پیر کو بھی نہیں مانے گا۔ لیکن آجے باجے اگر آگے بول دے کہ نہیں تمہارے گھر میں جنات ہے اور ایٹا کچ کرتے ہوئے، تو اس کو وہ مان لے گا۔ بولو یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولنا بھائی، ہے نا؟ برا اگر بری بات بتائے گا تو تم اسے جلدی مان لیتے ہو، اچھا اچھی بات بتائے گا تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کوئی کہے تو اوپرا مان لو، میں کہہ دوں نہیں اوپرا ہے ہی نہیں، سب نچلا ہے، نہیں مانے گا۔ پیر صاحب ہو گئے ابھی مانگو نا، کیونکہ ہم نے تمہارے من کی بات نہیں کہی۔ جو آدمی تمہارے من کی بات کہہ دیتا ہے تم اس سے راضی ہو جاتے ہو، اس پہ بڑا مال پانی بھی خرچہ کر ڈالتے ہو، خوب ٹکا پیسہ خرچہ کرتے ہو، ہے نا؟ ہاں، کوئی گربوتی مہیلا اگر سانپ دیکھ لے تو گنڈا تعویذ کرنے والے کے تو پنجابی زبان میں بلے بلے ہو جاتی ہے نا؟ یہ حال تو نہیں، اچھوں کی بات کو مانو۔ ضروری نہیں کہ جو تمہاری سوچ ہے اسی پہ میں بھی بول دوں۔ اگر کوئی اچھا آدمی تمہیں بتا دے کہ نہیں یہ چیز بری ہے، اس سے رکنا ہے تمہیں، تو پھر رکنا چاہیے، وہی انسان کامیاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے شرعی قسم کے لوگ 40 دن کے لیے صرف گئے تھے اللہ کا جلوہ دیکھنے، غش کھا گئے۔ فخر موسیٰ صاعقا، قرآن میں آیا کہ موسیٰ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، 40 دن تک ان کو ہوش ہی نہیں آیا۔ اور ادھر 40 دن کے اندر ایک برے آدمی نے، جانتے ہیں کیا کر ڈالا؟ کہاں جا رہا ہے؟ کوتھا جائے؟ ابھی بیٹھو نا،
بڑا ہڑا ہڑی تم لوگ کرتا ہے بھائی. ابھی وہ سب لے گا، تم بیٹھو چنتا مت کرو، سب لے لے گا پوریا نگر والا. تو ایک مانوس تھا، اس کا نام تھا سامری. کیا نام تھا؟ جادوگر تھا. اس نے دیکھا پورا سماج موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا جا رہا ہے. اس نے جنتر منتر شروع کیا. یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل جب آتے تھے علیہ السلام، تو جہاں ان کے جس سواری سے آتے تھے نا، اس کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی اوکھنے گھاس نکل آتی. گھاس پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ کیا بولتے ہیں تمہارے وہاں؟ گھاس ہی بولتے نا. فوراً وہاں ہریالی. تو اس جادوگر نے اپنے جادو کی نظر سے دیکھ لیا، جہاں ٹاپ پڑتے وہاں ہریالی زندگی آ جاتی ہے. جھٹ سے اس مٹی کو اٹھا کے رکھ لیا اور سماج میں بولنا شروع کر دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو جیون دینے والے ہیں. انسان اس کی کوٹھا میں آ گیا، اس کے جال میں پھنس گیا. عورتوں نے اپنا زیور اتار کے دے دیا، کہا کہ سونے کا بچڑا مجھے بنانا ہوگا. تو جو عورتیں تھیں، عورتیں تو زیادہ ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، تو عورتوں نے جلدی کسی نے ناک کی کیل دے دی، تو کسی نے کیا بولتے اس کو گلے کا ہار دے دیا، کسی نے جھالا دے دیا، کسی نے بالا دے دیا. غرض کے یہ سب جمع ہوا، اس نے گلایا، بچڑا تیار کیا اور بچڑے کے منہ میں وہی جو ماٹی تھی نا، اسی ماٹی کو ڈال دیا. جیسے ہی ماٹی کو ڈالا وہ بچڑا اچھلنے لگا. 40 دن کے اندر وہ لوگ کے جو فرما بردار بن چکے تھے، ہواری بن چکے تھے، وہ 40 دن کا عرصہ کیا گزرا کہ وہ سب پھر گئے. بچڑے کی پوجا کا یہی خدا ہے، اسی کو پوجو. بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. تو انسان کا حال یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی دعوت دی اور ہدایت کی طرف آمادہ کیا. ایک تھا بڑا غنڈہ بدماش. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدماش تو ایسا تھا کہ بڑا لمبا اونچا، بہت اس کی ہائٹ تھی. اس کا نام تھا اوج بن عنق. کیا نام تھا؟ یاد رکھو گے؟ اوج بن عنق. ایک تو وہ بلند تھا اور اس کی گردن بھی بڑی اونچی تھی، اسی لیے اس کو اوج بن عنق کہا جاتا تھا. عنق کے معنی گردن، ٹھیک ہے؟ بڑی اونچی گردن والا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کے کمر کے برابر نہیں آتے تھے. اب اس کا حال یہ تھا کہ وہ مانوس کو پکڑتا تھا، کھا جاتا تھا. وہ آدم خور ہو چکا تھا. تو جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیسے مارا؟ پہاڑ پہ چڑھ کر کے عصائے موسوی سے اس کے سر پہ ضرب لگائی، تب جا کے وہ موت کے گھاٹ اترا ہے. ایسے ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. ایک اور بڑا بدماش گنڈا تھا. ماں بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتا تھا، زمین غصب کر لیتا تھا، بیواؤں کو بے سہارا چھوڑ دیتا تھا، یتیموں کے مال کو لے لیتا تھا. بازار میں چلا جائے تو دکان سے ہفتہ وصولتا تھا. کسی کے ہاتھ میں ٹکا پیسہ دیکھ لے تو ڈانٹ کر چھین لیتا تھا. بڑا ظالم آدمی تھا. وہ انسان موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو دیکھا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بوس لوگوں سے نہیں ڈرتے. ارے بوس تو بوس ہے، وہ نہ شیر سے ڈرتے ہیں نہ سانپ سے ڈرتے ہیں. تمہیں پتا ہے نا، تمہارے بنگال میں حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کے دربار میں شیر دربانی کرتا تھا، اور جب کبھی حضرت علاء الحق کو سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ گھوڑے سے سفر نہیں کرتے تھے، شیر سے سفر کرتے. سمجھ گئے نا؟ باغ ان کی سواری میں ہوتا تھا. اللہ والے وہ ہوتے جو موزیوں سے ڈرتے نہیں. سانپ اگر آ جائے پھنکار کر کے تو پکڑ کر کے اس کو کوڑا بنا لیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں.
جو ایذا پہنچانے والوں سے ڈرتے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنے گا بھائی من لگ رہا ہے نا, من لگاؤ گے تو تھوڑا سا بول رہے ہیں کہ ورنہ مشکل ہے. تم لوگوں نے تو بہت دیر کر دی, بہت دیر کر دی. بہرحال سمے میں پروگرام رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے نا. اس چیز کا آپ لوگ آئندہ خیال رکھیے, وقت کے اندر رکھیے, جو سمے کے اندر پروگرام رکھیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بھی سننے میں من لگے گا, ہم کو بھی سنانے میں من لگے گا, ہے نا. ہاں تو آئے مانوش এখানে আসো. اب جو آیا تو کہا سنے, وہ جب آیا تو ہاتھ کو پیچھے کیے ہوئے سینہ تان کر کے بڑی بڑی آنکھ نکال کر کے ڈانٹ کے بولا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے, کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, نوجوان اپنی جوانی پہ اکڑ نہیں, موت کبھی بھی کہیں بھی کسی کو آ سکتی ہے. ڈر خدا سے, ایک خدا کی بندگی کر, یہ گنڈا گردی بدماشی چھوڑ, خطا و بھول جس کو تو نے اپنی تہذیب بنا لیا ہے اسے چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگ لے. যদি মরে যাবেন তো আল্লাহর কাছে তুমি কি জবাব দিবেন? জীবন মধ্যে কিছু ভালো কাজ করিলেন, আল্লাহর কাছে যেটা তুমি ক্ষতি করলেন আল্লাহর কাছে মাফি মাঙ্গিলো, আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ গফার আছে, তোমার ক্ষতি মাফ করিয়ে দেবে. اتنا جو اس نے سنا نا تو وہ کہاں, تو بدماش آدمی 100 لوگ اس کے آگے پیچھے چلنے والے, ڈر ڈر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے لوگ, اپنا مال جلدی سے ڈر کے اس کے سامنے رکھ دینے والے لوگ جان بچانے کے لیے, اور کھڑا ہوا ہنکاری بھر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزر گیا, جوتے کی ٹھوکر سے دھولا اڑایا, بازار میں گیا, ہفتہ وصولا, کسی کا مال مل گیا تو غصب کر لیا, کسی کی بےعزتی کر دی, ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ درویوہار کیا. دن بھر وہ اپنی عادت میں لگا رہا. جب سندھیا بیلا ہوئی تو اس کو باڑی واپس ہونا ہوا. اب جو باڑی واپس ہوا وہ تو تھکا ہوا بہت تھا, جو مال سب جمع کیا تھا, گٹھری بنا کے رکھی تھی ظلم کی, ایک طرف ڈالا اس نے اور کھاٹ پہ لیٹ گیا. جیسے ہی لیٹا سو گیا اور آدھی رات تک بے خبر سوتا رہا. لیکن آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی, وہ بستر سے اٹھنا چاہتا ہے, پیر اٹھانا چاہتا ہے تو پیر نہیں اٹھتا, ہاتھ ہلانا چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں ہلتا, باڈی کو کروٹ دلانا چاہتا ہے تو باڈی کروٹ نہیں ہوتی ہے, گردن گھمانا چاہتا ہے تو گردن بھی نہیں گھومتی. اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ وہ تو انگریزی میں, بنگلہ میں بتاؤ نا, بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ بوس, کیا بولتے ہیں؟ یہ بنگلہ نہیں ہے, دیسی ہے, اور بنگلہ ہے اردھنگو, کیا ایٹا بنگلہ, شدھ بنگلہ, ٹھیک. اور نہ تم نے بولتا ابوس ہوگا, ابوس نہیں, اردھنگو, ٹھیک. نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھ گیا نا. اب ورنہ انگریز نے سکھا دیا ہے تو پیرالائسس. اردو بھاشا میں اس کو فالج کہتے ہیں. اس سمے اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا. اپنے کو اس حال میں جو پائے نا تو دل دھک 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 کرنے لگا, بھیبھیت ہو گیا, رونگٹا کھڑا ہو گیا. এটা কি হলো, এটা কি হলো, যদি আমি মরে যেতাম তো কি হতো? আমি জীবন মধ্যে কিছু ভালো কাজ করলাম না, আল্লাহর কাছে আমি যেতাম তো আমি কি করতাম, কি জবাব দিতাম? یہ جو من میں خیال آیا نا تو اور بھیبھیت ہو گیا, کانپ گیا وہ مانوش. اسی سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یاد آ گئی. خیال کیا کہ ابھی تو دن میں ہی موسیٰ نے کہا تھا جوانی زیادہ دن کی نہیں, مر جائے گا, اللہ کے وہاں کیا جواب دے گا. تو اس کو خیال ہوا کہ موسیٰ جو بولے تھے وہ صحیح بولے تھے. ستو کو تھا چھلو. ارے ہماری بنگلہ کچھ ٹھیک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی نا. ستو کو تھا چھلو, توبہ کرتے ہی ہو گئے.
তওবা করতে হবে। जैसे ये सोचा कि আমি তওবা আল্লাহর কাছে আমি তওবা করব, अचानक दिल से फिर एक आवाज आई कि মানুষ তুমি কি মতন আল্লাহর বারগাহ में তুমি কে মতন যাবে? কিছু তো ভালো কাজ তুমি করলেন না। एक कांटा एक रास्ते का पाथर भी तुमने किनारे नहीं लगाया। किसी की आंख में अगर धूल पड़ गई हो तो फूंक मार के उसे भी नहीं निकाला। कभी किसी को सहारा भी नहीं दिया, किसी की मदद भी नहीं की। इंसान तो कौन सी नेकी पेश करेगा कि किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला देता तो वही कहता है अपने रब से कि मौला तेरे एक बंदे को मैंने प्यासा था पिलाया था, मैंने तो जीवन में कभी कोई नेक काम किया ही नहीं, क्या मुंह लेके जाऊंगा अल्लाह के हुजूर। जो एक जोश हुआ था माफी मांगने का ना तो वो बैटरी लगा। लेकिन हर इंसान के पास दिल है, दिल क्यों मुफ्ती साहब से अच्छा काम करता है। ये दिल बड़ा मददगार है, हमदर्द है। दिल से एक हल्की सी आवाज अच्छे काम के लिए, भारी आवाज नहीं आएगी, हल्की आवाज, ठीक है ना। तो दिल ने कहा कि ए इंसान तू नाकारा है, तू आसी है, पुरमासी है, गुनहगार है, सियाकार है, बदगार है, इस लायक नहीं कि खुदा के हुजूर हाजिरी दे सके। लेकिन आज दिन में तेरी मुलाकात एक अल्लाह वाले से हुई है, एक अल्लाह वाले से हुई है, मुकर्रबे बारगाह इलाही से हुई है, मूसा कलीमुल्लाह से हुई है। तो तुझे तौबा का ढंग नहीं मालूम, अल्लाह को मनाने का ढंग तुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह को राजी करने का ढंग मूसा कलीमुल्लाह को तो है। तो क्यों नहीं ये नियत करता कि मुझे मूसा के पास जाना है। अल्लाह को तो नहीं मना पाऊंगा, लेकिन वलीउल्लाह को तो मना लूंगा। तो कहा उन्हीं के पास जाऊंगा और जा करके उनका चरण स्पर्श करूंगा और उनसे कहूंगा कि हुजूर আমি জঘন্য নগণ্য, বাংলা में बोलते ना, আমি জঘন্য নগণ্য আছি, কে মতন আমি আল্লাহর কাছে যাব আর মাফি মাংবো। হুজুর আমার জন্য আপনি দোয়া করিয়ে দেন। এটা আমি ওনার কাছে বলবো। वो अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह मेरे पहाड़ जैसे गुनाह को माफ कर देगा। जैसे ही उसने ये नियत की कि मैं उनके पास जाऊंगा, तो अल्लाह वो है कि जो हमारे दिल के हाल से खूब वाकिफ है। अगर आप अच्छी नियत और इरादा करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे इरादे पर फरिश्ते को हुक्म देता है कि एक नेकी के बदले 10 नेकी लिख लो। एक नेकी के बदले 10 नेकी लिख लो। तो जैसे ही मानुष ने ये, ओए कहा बहुत मुश्किल किया, वरना हम तुमसे जल्दी हमको है, भाई तबीयत भी सही नहीं है और तुम लोग आखिर में हमको लेके आते हो, उसमें उठक बैठक कर दो, बड़ा मुश्किल है भाई। तो बैठे रहो अपनी जगह पे, ज्यादा देर नहीं करूंगा, बिल्कुल अब शार्ट कर देता हूं। तो उसने जैसे ही इरादा किया, अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है और अल्लाह ही है जो काबिज भी है, बासित भी है, रोग देता भी है, रोग लेने भी देता है, रोग भी देता है और शिफा भी देता है ना। सेहतियाब भी वही करता है, बीमार भी वही करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नीयत पर जो उसकी ताकत को खींच लिया था, उसकी तरफ थोड़ा सा लौटा दिया। जैसे ही लौटाया, उसका हाथ हिलने लगा, उसका पैर हिलने लगा, करवट बदलने लगा। अब उसके अज़्म और इस्तिक़लाल में, उसके इरादे में और पुख्तगी आ गई। कहा जब अल्लाह ताला ऐसा रहमान और रहीम है कि जब मेरी नीयत का ये आलम है तो अमल का आलम क्या। सर काशे जाबो खाट से खड़ा हुआ, बीमारी से आदमी से उठता जब है बीमारी से, बिस्तर से, तो बदन में कंपन होता है ना, उसके अभी बदन में कंपन हो गया। जाके एक खंबा पकड़ करके अपने बदन का कंपन दूर किया, लाठी का सहारा लिया, अभी जाबो, ये बदन जाबो, अभी जाबो। कल तक तो सीना तान के चलता था, अकड़ के चलता था, धूला उड़ाते हुए चलता था, लेकिन आज कमजोर, लाठी का सहारा लेके जैसे बूढ़ा मानुष चलता है ऐसे चल रहा है।
पैर रखता इधर, पड़ता इधर है, डगमगाते लहराते कदमों से वो घर से बाहर निकला। रास्ते में एक छोटा सा कंकर आप लोग पूछते ही नहीं है? वो छोटा सा कंकर जो जमीन पे जमा हुआ था, जब जब ये जाता था उसकी ठोकर में आता था, चोट खाता था। आज जो उसको इस हाल में आते हुए देखा कि इतना कमजोर ही आ रहा है, तो उस कमजोर पत्थर, नाजुमा पत्थर में भी हौसला पैदा हो गया कि हमें मुकाबला करबो। समझ गया ना? आज के हमें मुकाबला करबो। तो वो छोटो पत्थर जो जमीन पे जमा हुआ था, वो मुकाबले के लिए तैयार होगा। कहा इसको मैं इसकी मंजिल पे जाने नहीं दूंगा, आज तो मैं इसके लिए रुकावट बन जाऊंगा। गर्ज के ये इंसान चलता 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 उसी पत्थर के करीब पहुंचा। जैसे ही उस पत्थर के करीब पहुंचा, कंकर के करीब पहुंचा, आदत के मुताबिक जूते से ठोकर लगी। कल तक तो कंकर दूर जाके गिरता था, लेकिन आज ये इंसान इतना कमजोर कि एक ठोकर ने उसे जमीन पे गिरा दिया। लाठी एक तरफ गई, मानुष एक तरफ गया। कंधे पे जो दो फरिश्ते बैठकर हमारे नामे अमाल लिखते हैं ना, नेकी बदी, ये उतरे। बदी का फरिश्ता उसकी रूह को लेके जाने लगा तो नेकी के फरिश्ते ने रोका, थामो थामो आमी निये जाबो। तो बदी के फरिश्ते ने नेकी के फरिश्ते से कहा, केनो तुमी निये जाबे? এটা ভালো মানুষ নাই, এটা চোর মানুষ, বদমাশ মানুষ, গুন্ডা মানুষ, কিছু ভালো কাজ করলেন না, কেন তুমি নিয়ে যাবে? तो कहा, ए बदी के फरिश्ते सुनो, इसने जीवन में कोई नेक काम तो नहीं किया, लेकिन आज इसने अपने बिस्तर से लेके यहाँ तक कुछ नेक इरादे किए हैं, कुछ नेक अमल किए हैं। तो अल्लाह के हुक्म पर मैंने इसके हर इरादे पर, इसकी हर नीयत पर, इसके हर अमल पर मैंने 10-10 नेकियां इसके नामे अमाल में लिख ली हैं। इसलिए अमीन ये जाबो। अब दोनों फरिश्ते आपस में, बंगाली मानुष थोड़ी है कि कोथा करते करते झगड़ा शुरू कर दे, है ना? ना देखे मस्जिद, न देखे खानका, हर जगह गंडोगल, है ना? ये इंसान की आदत है, इंसान की, फरिश्तों की नहीं। झगड़ा करना इंसान की आदत है, फरिश्तों की नहीं। आपस में वो कोथा वार्ता कर ही रहे थे कि अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा, जाओ उन दोनों फरिश्तों से कह दो कि मेरे इस बंदे की जमीन को नाप लें, अगर इसकी बाड़ी काछे होगी तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, और अगर मूसा करीब होंगे तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। फरिश्तों ने जो जमीन की नापी की ना, तो मैंने बताया अल्लाह काबिज और बासित भी है। उसकी सिफत यह है कि वो काबिज, अल्लाह के नाम में एक नाम क्या है? काबिज, और एक नाम क्या है? बासित। चाहे तो समेट दे, चाहे तो फैला दे, है ना? अल्लाह ताला ने इस फैली हुई जमीन को हुक्म दे दिया कि जमीन तू कुछ सिमट जा। जैसे ही फरिश्ते ने नापी किया, जमीन सिमट गई। अब जो जमीन सिमट गई तो नापी करने वाले फरिश्ते ने जो नापा, तो उसका एक पैर जो था, पग जूते का, वो मूसा की तरफ ज्यादा था। हातिफे गैबी ने निदा दी कि फरिश्तों, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ कर। ये वो रहमान, वो रहीम, उसी की तरफ हमें तुम्हें रुजू होना है, उसी की तरफ हमें लौटना है, उसी की तरफ हमें लौट कर माफी मांगनी, तौबा करना है। ये तो हो गया उस कौम बनी इसराइल के गुंडे आदमी का अमल, ठीक है? लेकिन ऐ मुसलमानों, यहीं से फेर के मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम कौम बनी इसराइल में नहीं हो, तुम उम्मते मोहम्मद हो। समझ गए ना? तुम्हारी हैसियत क्या है? अपनी हैसियत को आज मुसलमान भूल चुका है। काश के मुसलमान अपने मुकाम को समझ लेता ना, तो जिल्लत की जिंदगी हम नहीं जीते। आज हमारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरान नहीं होता, हम किसी के महकूम नहीं होते, बल्कि हमारी हुक्मरानी होती। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमने अपनी हैसियत को चीने ने अमी की अच्छी अमी जान छीना। आज मुसलमान इस्लाम से इतना दूर हो चुका है कि उसको मालूम ही नहीं कि तुम्हारी हैसियत क्या अल्लाह के नजदीक है। बूझोगे भाई? अपनी हैसियत को बूझोगे? मैं इधर उधर से नहीं, कुरान से तुम्हारी हैसियत बताना चाहता हूं। सुनेंगे भाई आप लोग? कुरान से
قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درمیان سے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھتے چلیں اللہ تعالیٰ نے منشیوں کے بیچ سے، انسانوں کے بیچ، دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ گزرے ہوئے بھی انسان، موجودہ انسان، آنے والے انسانوں میں بھی تم سب میں زیادہ اکمل ہو، سب سے زیادہ مکمل انسان اگر کوئی ہے تو وہ بندہ مومن ہے، سب سے زیادہ اشرف انسان اگر کوئی ہے تو وہ بندہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حیثیت کو بتا دیا، تمہارا مقام بتا دیا کہ تمہاری حیثیت اور تمہارا مقام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے درمیان سے نکالا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ گوریا نگر ہے، تو اب گوریا نگر میں گرام پنچایت ہے نا، پنچایت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پنچایت میں کیا ہوتا ہے؟ پردھان ہوتا ہے، گاؤں ہی کا تو کوئی آدمی ہے، لیکن جب آپ نے چن لیا تو پردھان آپ سے بیٹر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو، سلیکٹڈ ہو گیا نا۔ ممبر تم جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ممبر ہو گیا، تو تمہارے 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی ممبر ہو گیا، تو وہ الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں، انسان تو سب انسان ہے، میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عزت کا تاج دیا، سارے انسان کو، لیکن سب سے زیادہ بزرگی کسے دی؟ جو مسلمان ہے۔ آج اسی کو مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اے مومنو، اسی کو سمجھو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ہم بھول کر کے برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم خالی کھاوا داوا میں لگے ہوئے ہیں۔ انڈین کھانا پسند نہیں آ رہا ہے تو چائنیز کھاتے ہیں، ہے نا۔ جلسہ جلوس ہو جائے تو اس میں تو میلہ لگ جاتا ہے، ٹھیک، پتہ نہیں تمہارے وہاں میں نے خیال نہیں کیا، یہاں بھی لگا ہوگا میلہ نا، اور خالی چائنیز کھانا کھایا گیا ہوگا، خالی نوڈلز اور کیا چاؤمین، نہ جانے کیا گیا۔ اب مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اسے پسند ہی نہیں کرتا ہوں، ہے نا۔ تو غذا کی طرف ہم چلے گئے، کھاوا داوا کی طرف چلے گئے، دین کی غذا کو حاصل کرنا بھول گئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں ذلت حاصل ہو رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے نکالا ہے، چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اس لیے کیونکہ جو شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ طبیعت پہ نہیں جیتا، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ جیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی میرے، اب میں یہاں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، سمیٹ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جینے کی بات تو چھوڑو، تم جب مرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے، زندگی میں تمہارا مقام کیا ہے وہ تو میں نے بتا دیا، اب مرنے کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے وہ بھی سن لو، سن بین۔ جیون میں تو یہ ہے کہ تم انسانوں میں سے چنے ہوئے ہو، اور مرنے کے بعد تمہاری حیثیت کیا اسے بھی بتا دوں۔ ہمارے سماج سے کوئی مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ بولو، مرتا ہے، کبھی ابا، کبھی اماں، کبھی بھائی، کبھی بندو، پڑوسی، رشتے دار، کوئی نہ کوئی تو مرتا ہے نا۔ اچھا، جب وہ مر جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو دفناتے ہو نا۔ یہ فرشتے جب ہم مریں گے تو ہمارے کندھے سے فرشتے اتریں گے، جیسے گوریا نگر کا آدمی بمبئی میں جا کام کرتا ہے، کوئی جا کے حیدرآباد میں کام کرتا ہے، کوئی کہیں کام کرتا ہے، جب کام سیس ہو جاتا ہے تو کہاں آئے گا؟ جہاں اس کی باڑی ہے وہیں تو آئے گا۔ تو اسی طرح یہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ان کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ ان کے رہنے کی جگہ خالی تمہارا کندھا نہیں ہے، مرر پورے کی کربے، تو جہاں اس کا سماج وہیں تو جائے گا، کاج شیش تو اپنے سماج میں جائے گا، تو اس کا سماج کہاں ہے؟ ارے اللہ کے پاس، اللہ تو تمہارے پاس ہے، نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے جا سے، اللہ تو تمہارے بھی پاس ہے، فرشتے کے پاس اتنا نہیں جتنا تمہارے پاس ہے، بولا بجھ رہا ہے نا اللہ۔ لیکن افسوس ہے کہ تم اللہ سے تم نکٹ رہی ہو، اللہ تم سے نکٹ ہے۔
ठीक है ना। अल्लाह इतना तुमसे निकट, लेकिन तुम अल्लाह से निकट नहीं हो पा रहे हो। काश के अल्लाह से निकट होने का जज्बा तुम पैदा कर लेते तो आज जलील नहीं होते, आज रुसवा नहीं होते, आज डरे डरे से जीवन नहीं गुजारते, आज डरे डरे से काम नहीं करते। आज अल्लाह को जो बंदा अपने निकट पाता है वो भयभीत नहीं होता, बल्कि उससे हर बातिल भयभीत हो जाता है। ठीक है ना। तो सुनिए, अब ये दोनों फरिश्ते जब उतरते हैं तो ये मैं हदीस का मफहूम आपको बता रहा हूँ, इधर उधर से बात नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों फरिश्ते जब उतरते हैं तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाते हैं, अल्लाह আমার কাজটা শেষ হলো কি আমি আসমানের মধ্যে আসতে চাইছি যেখানে আমার সমাজ আছে। फरिश्ते कहाँ रहते हैं? बोलो ना भाई, आसमान में। फरिश्तों के रहने की जगह कहाँ है? अब काज शेष हो गया तो कहाँ जाएगा? तो अल्लाह से अर्जी लगाते हैं, अल्लाह हमार काजटा शेष হলো কি আমি আসতে চাইছি आसमाনের মধ্যে আসতে চাইছি। तो अल्लाह ताला उनको डाक लेता, हाँ आ जाओ आसमान पे, अपने समाज में आ जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हारी मुकाम और हैसियत को देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना चाहा है। ये देखो कि हमारे समाज का कोई मोमिन अगर बुरा भी हो, कोई अगर मोमिन बुरा भी हो, कोई चलो यार वाजिज कर देते हो, चलो कोई मोमिन अगर बुरा भी है, ईमान उसके पास सलामत है, अगरचे बड़ा खताकार है, बहुत जुर्म किए उसने, मर गया। तो ये दोनों फरिश्ते उतरते हैं, आसमान में जाना चाहते हैं, मगर अल्लाह ताला इन फरिश्तों को आसमान में जाने नहीं देता। हुक्म देता है कि मेरे महबूब सैयद आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उम्मती की कब्र पे जाए, एक सराहने खड़े रहना, एक पैताने खड़े रहना, और सुबह कयामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करना। अल्लाह कितना मेहरबान है। तो बोलो हमें अल्लाह को राजी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? ऐ मुसलमानों, लौटो, बुरी आदतें छोड़ो, ये खेल कूद और तमाशे से अपने को बाज रख लो। आज देख रहे हो ना, अल्लाह ताला आजमाइश पे आजमाइश मुसलमानों के दरमियान। वो मुसलमान कैसे थे कि मरुभूमि की माटी को मुख में रख के खाक उसी को ग़िज़ा समझ बना लेते थे, इतने भूखे थे। खाक फांकने वाले मुसलमान पूरी दुनिया में कामयाब हुए। हिस्ट्री उठा के देख लो, आज से 700 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लो कि 700 साल तक मुसलमान पीछे उसका कदम नहीं हुआ, आगे बढ़ता चला गया। हत्ता कि यूरोप की दुनिया में भी, ठीक है, स्पेन और जर्मनी पर भी मुसलमानों ने अपना कदम जमा लिया। महकूम नहीं रहा, हाकिम बनकर रहा। लेकिन 700 साल के बाद जब खूब टका पैसा शुरू हो गया तो राहत का बिस्तर, बेहतरीन मकान, अच्छे पकवान, खान पान अच्छा, कहाँ तो माटी फाक रहा था, पत्ता खा रहा था, छाल चबा रहा था ये मुसलमान। मगर घोड़े की पीठ पर भी ये नमाज को छोड़ता नहीं था। ये मुसलमान घोड़े की पीठ पर भी मैदाने जंग में हो, नमाज का वक्त हो जाए तो गर्दन झुका के नमाज पढ़ लेता था। ये मुसलमान तलवार की छांव में भी नमाजें पढ़ लिया करता था। लेकिन जब आरामदेह बिस्तर मिला तो फजर गई, फिर जोहर गई, फिर असर गई, फिर मगरिब गई, फिर इशा गई। मालूम हुआ कि हफ्तों हफ्तों नमाज मुसलमान के पास नहीं रही। कहाँ से इज्जत पाओगे? इज्जत तो इसी नमाज के जरिए से है। तुम अपने को खुदा के हुजूर तुच्छ पेश कर दोगे, बो डाउन हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा, अल्लाह तुम्हें उरूज अता फरमा देगा। तो ऐ मुसलमानों, आप सबसे कहना है, अपनी तहजीब को बदलिए, अपने माशरे को बदलिए, डरिए अपने खुदा से। ये जवानी, ये बुढ़ापा ज़्यादा देर का नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। इससे पहले कि मौत आए, हमें तुम्हें चाहिए कि हम तौबा कर लें। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि मौत आ जाए। अभी हमें तुम्हें मौत नहीं आई है, जल्दी से जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए। इससे अच्छा क्या होगा
کہ ہم کہیں میدان میں صحرا میں اپنے گھر میں نہیں ہیں. اس وقت ہم کہاں ہیں؟ بولو. یہ اس جگہ کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو روڈ ہے. لیکن روڈ پہ بیٹھے ہوئے مسلمان ہو، اس وقت تم روڈ پہ نہیں ہو بلکہ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ جنت جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. جی محفل رسول میں بیٹھے ہو، یہ یقین جانو کہ حضور یا تو ہمیں مدینے سے دیکھ رہے ہیں یا اپنے کرم سے ہمارے بیچ آ گئے ہیں. کتنا پوچھتے چھن نا تو گواہ میرے رسول ہمارے شاہد مصطفیٰ ہو کے جائیں گے. اور حضور کو کی شہادت میں اگر ہم توبہ کر لیں تو بولو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو آپ سب سے کہنا ہے کہ جلدی سے توبہ کیجئے اور یہ عہد کیجئے کہ اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حلال روزی حاصل کریں گے. اور سب سے بری چیز جو ہے اللہ کو ناپسند وہ کیا ہے؟ چغلی. چغلی سمجھتے ہو نہیں؟ غیبت. کوئی آدمی موجود نہیں ہے اس کی کوتاہ برائی سے کی جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ماں بہن بیٹیاں بھی بہت کرتی ہیں. جہاں 5 بیٹھ جاتی ہیں تو چھٹی کا ذکر وہاں شروع ہو جاتا ہے نا. اور آپ لوگ بھی عورتوں کی عادت سیکھ گئے ہو. اب تم لوگ بھی جہاں بیٹھتے ہو ایسے ہی کرتے ہو. 2-4 جہاں جمع ہو گئے تو 5ویں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائی دوسروں کا عیب مت جھانکو، دوسروں کی کمیاں مت دیکھو. سب طرح کے بندے، اس کی خطا اس پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. تم اس کے عیبوں کو دیکھنے کا حق تمہیں نہیں ہے. تمہارا اگر کوئی دوست ہے تو اس کو اس کا عیب تنہائی میں ضرور دکھا دو. اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے اولاد، اپنی بیوی، اپنے شوہر جو بھی ہے، اگر اس کا کوئی عیب ہے تو تنہائی میں اچھے ماحول میں اس کا عیب اسے ضرور دکھا دو. لیکن مجمع عام میں اس کے عیب کا اظہار مت کرو. کوتھا پوچھ گئے نا؟ کسی کی کمی بیان مت کرو ورنہ تمہاری ساری نیکی بیکار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دان خیرات جو کچھ تم سب بیکار. اگر تم نے کسی کی بھی برائی کر لی یا برائی سن لی، نہ سنو نہ کرو. ٹھیک؟ ہاں اگر چاہتے ہو